فی خلق الرحمن، رحمان کے پیدا کرنے میں من تفاوت کوئی فرق اے دیکھنے والے، اگر تو دیکھے تو رحمان نے جو یہ صاف آسمان بنائے ہیں، آپ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھول، کسی قسم کا کوئی عیب یا بے ترتیبی یا اسی طرح کا کوئی نقص تو نہیں دیکھے گا۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اتنا بڑا آسمان اور ایک نہیں صاف آسمان، اتنی بڑی مخلوق ہے، کہیں نہ کہیں کوئی شاید کمی رہ جائے، کیونکہ جتنی بڑی چیز بنائی جاتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان جو زمین کو چھپائے ہوئے ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، لیکن اس آسمان کے اندر ہے دیکھنے والے کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی فرق، کوئی خلل، کوئی تناقض نہیں دیکھے گا۔ جو نقص شمار ہو وہ نہیں ہوتی، جو عیب شمار ہو۔ نہیں وہ عیب تو نہیں ہے، نہیں بھائی بات عیب کی ہوگی، سمجھے گی نہیں، یعنی اس اعتبار سے کوئی اس کے اندر وہ توڑ پھوڑ نہیں ہے، اس کو توڑ پھوڑ تو نہیں کہے گا۔ فرجع البصر، تو آپ اے مخاطب لوٹائیں نظر کو، حل ترا، کیا تو دیکھتا ہے، من فطور، کوئی شگاف، بار بار دیکھ، نظر لوٹا، یہ مزید تاکید کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم قدرت اور وحدانیت کی ایک عظیم نشانی، تو بار بار دیکھ، حل ترا من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف، کوئی پھٹی ہوئی کوئی جگہ، کوئی ٹوٹی ہوئی جگہ، نہیں دیکھے گا۔ جی، تو یہ انسان کی بے بسی واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو نظر دوڑانے اور دیکھنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ ثم ارجع البصر، پھر لوٹا نظر کو، کرتین، دو بار، یعنی بار بار۔ دو بار کا لفظ تکرار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ینقلب الیک البصر، لوٹے گی تیری طرف نظر، خاسئا، ناکام ہو کر۔ خاسئا کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو طلب کرے اور جس چیز کو طلب کر رہا ہے وہ چیز اس کو ملے ہی نہ، مطلوب حاصل نہ کر سکے، انسان اپنا مطلوب حاصل نہ کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں خاسئا، ذلیل ہونا یا ناکام ہونا۔ وَهُوَ حسیر، اور اس حال میں کہ وہ نظر کیا ہوگی، تھکی ہوئی ہوگی۔ حسیر کا معنی جو تھک کر عاجز آ جائے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ۔ مصباح ایک چراغ کو کہتے ہیں، مصابیح کئی چراغ، کیونکہ یہ آسمان پر چمکنے والے ستارے یہ آسمان کے لیے چراغ ہیں، یہ آسمان کے لیے کیا ہیں، چراغ ہیں۔ اور ان ستاروں کا اللہ تعالیٰ نے فائدہ یہ بیان کیا کہ ہم نے آسمان کو خوبصورت بنا دیا ہے ان ستاروں کے ساتھ۔ کبھی آپ رات کے وقت آسمان پر جب خوب تارے نکلے ہوئے ہوں، آپ ذرا نظر دوڑائیں، دیکھیں تو کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے، کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ تو یہ ستاروں کا ایک فائدہ ہے۔ تو خوبصورتی کے لیے جو ہے نا، خوبصورتی کے لیے بتائیں کہ چھوٹے بلب لگائے جاتے ہیں کہ بڑے بلب لگائے جاتے ہیں؟ شادیوں پہ مرچیں لگاتے ہیں، کیوں جی، میں جائز ناجائز ہونے کی بات نہیں کر رہا، ویسے کہہ رہا ہوں کہ کیا کرتے ہیں، خوبصورتی کے لیے چھوٹے چھوٹے بلب لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے لوگ؟ جی، کیوں اس میں خوبصورتی ہے؟ بڑے بڑے بلب تو روشنی کے لیے لگائے جاتے ہیں، مقصد اگر روشنی ہے تو پھر بڑے بلب لگائے جاتے ہیں، اگر مقصد خوبصورتی ہے تو پھر چھوٹے بلب لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خوبصورتی کے لیے چھوٹے بلب لگا دیے، ورنہ اللہ بڑا بلب بھی لگا سکتا تھا۔ یہ چھوٹے بلب جو اللہ نے لگائے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے لگائے ہیں۔ تو یہ جو ستارے ہیں، ان ستاروں کے قرآن نے 4 فائدے ذکر کیے ہیں، 3 فائدے یہاں پر ہیں، ٹوٹل فائدے کتنے ہیں ستاروں کے؟ 4 فائدے۔ ایک زینت، یہ پہلا فائدہ، زینا السماء الدنیا،
ہم نے مزین کی آسمان دنیا کو بے مصابیح، مصابیح سے مراد ستارے ہیں، مصابیح سے مراد کیا ہیں؟ ستارے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ آسمان کو خوبصورت بنایا جا سکے۔ تو اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تزئین آسمان کی جو بات کی ہے، معلوم ہوا کہ کچھ زینتیں ایسی ہیں کہ جو منع نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی نیکی تقوی کے خلاف نہیں اگر بندہ خوبصورتی کو اختیار کرے، ایک جائز حد تک مکان کے اندر، کپڑے کے اندر یا کسی چیز کے اندر اگر بندہ خوبصورتی اختیار کرتا ہے تو یہ کوئی منع نہیں ہے، اللہ نے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے۔ حالانکہ ورنہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑے جو یعنی اللہ کے باغی لوگ ہیں، یہ کام تو ان کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہے کہ انسان فطرتاً خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے مناظر ذکر کیے نا، جنت کے محلات، نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ نے یہ جو نقشے بیان کیے ہیں، کیوں بیان کیے ہیں؟ کیوں انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایسے منظر کو پسند کرتا ہے۔ آپ جب ٹینشن میں ہوں، تھکے ہوئے ہوں، تو کہاں جاتے ہیں؟ باغ کے اندر جاتے ہیں، پارک کے اندر جاتے ہیں، جہاں پھول ہیں، درخت ہیں، جہاں پر سبزہ ہے، اچھا ماحول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا منظر جو ہے نا وہ جنت کا بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے نا وہ خوبصورت محلات ہیں، پاس ہی صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں، جس کو جو ہے نا یہ جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہوتے ہیں نا، اس طرح کا جو منظر ہو نا تو وہ اپنی جو پبلسٹی کرتے ہیں نا کالونی کی، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویو بہت اچھا ہے جی، ہماری جو کالونی ہے اس کا ویو بہت اچھا ہے، منظر بہت اچھا ہے، لک بہت اچھی ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ ریٹ کالونی کے جو ہے نا پلاٹوں کے اور بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا اسی طرح ویو بیان کی ہے، منظر بیان کی ہے کہ بہت اچھا ہے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ تو ایک فائدہ تو زینت ہوا، اور دوسرا فائدہ روشنی حاصل کرنا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ روشنی حاصل کرنا۔ اگرچہ یہاں پر روشنی کا ذکر نہیں ہے، لیکن مصابیح، چراغ کا ایک مقصد روشنی بھی تو ہوتا ہے نا۔ چراغ جلانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ خوبصورتی کے علاوہ ایک مقصد جو ہے نا وہ روشنی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو فائدہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یہ اس لفظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو ہے رجوماً للشیاطین، شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے۔ شیاطین جب اوپر فرشتوں کی کلام کو سننے کے لیے آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو ستارے ان کو مارے جاتے ہیں، شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اور چوتھا فائدہ جو ہے وہ سورہ نحل میں ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے راستے جو ہے وہ اس کی پہچان حاصل کرتے ہیں، راہ پاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے ستارہ فلاں ستارہ کس طرف سے نکلتا ہے، چونکہ مشرق کی طرف جانا ہے تو مشرق میں فلاں ستارہ نکلتا ہے، مغرب کی طرف جانا ہے مغرب کی طرف فلاں ستارہ ہے، یہ ستارہ ادھر سے نکلتا ہے اور چلتے چلتے وہاں جاتا ہے۔ وہ ساری پہچان جو یعنی سفر کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ خاص طور پہ پہلے زمانے، اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو چاند کو دیکھے ہوئے بھی شاید ہمیں کئی دن ہو گئے ہوں، ہم اگر باہر نکلتے بھی ہیں بند کمروں کے اندر اور بند جو ہے نا وہ مکانوں کے اندر رہنے والے ہم لوگ، ہم تو ان چیزوں کی اہمیت کو ہی ہم نے کھو دیا ہے جی۔ تو اگر باہر نکلتے بھی نا رات کو تو اوپر کام ہی دیکھتے ہیں جی، اوپر ہماری نظر کام ہی جاتی ہے، ورنہ ان چیزوں کو بار بار دیکھنے سے اللہ کی حکمت اور قدرت کے مظاہر اور مناظر سامنے آتے ہیں، اور دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے تو ہر چاند کو پہلی بار جب آپ دیکھیں تو اس کے لیے باقاعدہ دعا سکھائی گئی ہے، تو اور باقاعدہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ بس جو ہے نا مہینے شمار کر لو 29 اور 30 کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا رمضان ایسی تکے سے شروع کر دو اور عید بھی تکے سے، نہیں، چاند کے ساتھ کہ جب چاند دیکھو تو پھر عید کرو، چاند دیکھو تو روزہ شروع کرو، تو چاند دیکھنے کی رغبت ہے۔ اسی طرح چاند، ظاہرہ چاند کے باقی بہن بھائی ستارے بھی تو اوپر ہی ہے نا، چاند کے ساتھ ستارے بھی انسان دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اس کے سامنے نظر آتی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کی آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو بنا دیا شیطانوں کو مارنے کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ جی کن کے لیے؟ پیچھے تو کوئی تذکرہ خاص بندوں کا ہے ہی نہیں، یعنی وہ جو یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے، اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے، اور بار بار
جن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نظر دوڑائیں، اللہ کی اس قدرت کے اندر کوئی نقص کوئی عیب نظر آئے تو نہیں آئے گا نظر، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی قدرت کاملہ کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ فرماتے ان کے لیے عذاب سعیر ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور کافروں کے لیے، یعنی وَلَهُمْ کی بجائے کہا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، گویا کہ آگے جو سزا بیان کی جا رہی ہے نا، یہ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کے لفظ میں اس سزا کی علت اور وجہ ذکر کر دی گئی ہے کہ کافر جن کے لیے عذاب جہنم ہے وجہ کفر ہے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ جی یہ اگر ہم غور کریں تو پہلی جو 5 آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ڈسکس کی ہیں زیادہ تر، ایک تو توحید اور دوسرا قیامت کے دلائل، یعنی ان چیزوں کو ذکر کر کے اللہ کی قدرت اور قدرت میں یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر قادر ہونا، یہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اب جو ان چیزوں کو نہیں مانتا، نہ ماننے والوں کا انجام ذکر کیا آیت نمبر 6 سے، آیت نمبر 6 سے اللہ نے ان لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے جو ان آیات بینات اور دلائل سے سبق حاصل کر کے اللہ کی توحید کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اور قیامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ کافر ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، سمعوا لہا شہیقاً، وہ سنیں گے اس کے لیے دھاڑنا، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، وہ جہنم ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، جس طرح ہانڈیاں پک پک کے جو ہے نا وہ جوش مار رہی ہوتی ہے۔ شہیق کا جو لفظ ہے یہ گدھے کے دھاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گدھے کی آواز کے لیے۔ 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں گدھے کی آواز کے لیے، ایک زفیر اور ایک شہیق۔ سورہ ہود کے اندر آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کہ لہم فیہا زفیر، ساتھ ہی و شہیق، دونوں لفظ وہاں پہ آگے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ گدھا جب آواز نکالتا ہے نا، اس کا جو ہے نا وہ جو یعنی طوطی ہے ایک جیسی نہیں رہتی، تو وہ آواز جب نکالتا ہے تو وہ آواز کچھ اور ٹائپ کی ہوتی ہے، اور اس کی جو یعنی تیزی ہے تھوڑا ہلکی ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ ڈھیچو کو تو زیادہ تیز کر جاتا ہے جو تو یہ جو اس کی پہلی آواز ہے اس کو جو ہے اپنا دوسرا زفیر کہتے ہیں، اور جو اس کی آخر میں جو آواز ہوتی ہے نا جب وہ آواز نکالتا ہے تو اس کو شہیق کہتے ہیں۔ آوازیں تو کئی ایک ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو انسان کو پسند نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بری آواز جو انسان کو لگتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر، گدھے کی آواز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ، ایسے جو ہے نا بندہ جب سنتا ہے نا تو الجھن سی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس مراد یہاں پر گدھے کی آواز والا جو لفظ ہے یہاں پر جہنم کے لیے استعمال کیا گیا تو قباحت کے اندر کہ وہ جہنم سے نکلنے والی جو آواز ہوگی بڑی قبیح قسم کی ہوگی۔ اچھا پھر یہ آواز صرف جہنم کی نہیں ہوگی، جہنمیوں کی بھی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی آواز کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، کہ جو جہنم میں جائیں گے نا تو ان کے لیے بھی یہی آواز ہوگی، ان کے لیے بھی ایسی ہی گدھے جیسی آواز ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اصل میں تھا تتمیز، قریب ہے کہ پھٹ جائے وہ غصے کی بنا پر۔ یہ جہنم کافروں پر غصہ کر رہی ہوگی، اور غصے کی وجہ سے اتنا زیادہ غصہ ہوگا کہ اگر ممکن ہوتا اس کا پھٹنا تو وہ پھٹ جاتی۔ اللہ اکبر۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو آنے والے گروہ سے سوال کریں گے، خزنتہا جہنم کے دروغے، جہنم کے سیکورٹی گارڈ سوال کریں گے ان سے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ وہاں پر جہنم میں گروہ در گروہ لوگوں کو ڈالا جائے گا، گروہ در گروہ لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ ہر گروہ سے فرشتے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ ظاہر ہے کہ جہنم میں جو جا رہے ہو تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے رب کے حقوق ادا نہیں کیے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید نہیں کو تسلیم نہیں کیا،
یا وہ اعمال جو رب کو پسند نہیں ہے تم نے کیے ہیں، کوئی ڈرانے والا بتانے والا تم میں نہیں آیا کہ جس نے تم کو بتایا ہو کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اور پھر تم اس پہ عمل کر کے جو ہے وہ آج اس جہنم میں داخل ہونے سے بچ جاتے۔ یہ جو فرشتے سوال کریں گے یہ سوال برائے استفہام نہیں ہے، یہ تعجب کے اظہار کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ تعجب کے اظہار کے لیے، اور ان پر حجت کو مکمل کرنے کے لیے، ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے کہ دیکھا نہیں مانی نا، ڈرانے والے آئے تھے، مبلغین، دائی حضرات، علماء واعظ و نصیحت کرتے رہے لیکن نہیں مانا، تو آج جو ہے اس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں داخل ہونا پڑ رہا ہے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی آئے تھے قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہم ہی بدبخت رہے کہ فکذبنا، ہم نے تکذیب کی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ نہیں اللہ نے نازل کی کوئی بھی چیز، ہم نے اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا۔ قالوا بلا وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے نازل نہیں کی کوئی بھی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر واضح بڑی گمراہی میں۔ ہم نے الٹا کہا کہ تم غلطی پر ہو، جی ہم نے الٹا پیغمبروں پر الزام لگایا کہ یو آر رانگ، تم غلط ہو، تو ہم نے ان کی تصدیق کی بجائے تکذیب کی اور ان کو غلط رستے پہ بتایا۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ لو كنا نسمع، اگر ہم دنیا میں پیغمبروں کی بات کو سن لیتے اور اس پر عمل کر لیتے، او نعقل، یا کو عقل رکھتے ہوتے، کم سے کم کو سوچ کے اللہ کی توحید اور معرفت حاصل کر لیتے، تو ما كنا في اصحاب السعیر، آج ہمیں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہونا پڑتا اور ہم جہنم والے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا، وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا۔ بذنبہم، گناہ تو ان کے بہت سارے ہیں، ذنب واحد ہے، اللہ نے صرف ایک گناہ کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کے تو ذنب نہیں ہے، ذنوب ہیں۔ یا تو یہ جنس مراد ہے یہاں پر، یا پھر یہ ہے کہ بڑا گناہ ایک کیا نا، رسولوں کی تکذیب، باقی سارے اس میں آ گئے، باقی سارے گناہ اس کے اندر آ گئے، تو وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف کریں گے جو انہوں نے کیا۔ فسحقاً، تو دوری ہے، لاصحاب السعیر، ان جہنم میں جانے والوں کے لیے، یعنی رب کی رحمت سے دوری ہے، کیونکہ رب کی رحمت قیامت والے دن صرف مومنوں کے لیے ہے۔ دنیا میں رب سب کے لیے ہی رحیم ہے، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، لیکن آخرت کے دن اللہ کی رحمت کے مستحقین صرف اور صرف مومن ہوں گے، کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے۔ بالغیب کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ رب کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی وہ رب سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بالغیب کا معنی تنہائی میں، لوگوں کے سامنے تو بڑا بندہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا نیک متقی ظاہر کرتا ہے، لیکن پتہ تو اس وقت چلتا ہے نا جب بستر میں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے رب سے ڈرتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے ایک معنی، اور خلوت میں دوسرا معنی، تو ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرتن، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اے لوگو، یعنی یا ایھا الناس اسروا قولکم او اجہروا بہ، اپنی بات کو چھپاؤ، او اجہروا بہ، یا ظاہر کرو، یا کیا کرو، ظاہر کرو، چھپا کر کہو یا ظاہر کر کے کہو، اللہ کو پھر بھی تمہاری ہر بات کا علم ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا، الا یعلم من خلق، توجہ کریں، یہ جو من خلق، من خلق کو، یہ ادھر تھوڑا اور چلے جائیں پیچھے، ادھر آئیں اللہ کے بندے، سامنے کیا طریقہ کار ہے، عائشہ میں کر سکتے، کتنی بار روکا ہے آپ لوگوں کو۔
یہ من خالق کا یہ یعلم کا فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، یعنی کیا نہیں جانتا من وہ اللہ خالق کا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، کیا جس نے پیدا کیا ہر چیز کو اس کو ہی نہیں پتہ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ الا یعلم کہ اللہ نہیں جانتا من خالق کا کہ اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بھی نہیں جانتا؟ تو یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک پوشیدہ حقائق کو جاننے والا، باریک بین ہر چیز کو، چھپی ہوئی باتوں کو، پوشیدہ حقائق کو خوب جاننے والا، اور دوسرا معنی اللطیف مہربان، لطف و کرم کرنے والا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا نرم یا مسخر، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنا دیا؟ نرم۔ اگر زمین زیادہ سخت ہوتی لوہے کی طرح تو کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، زمین سے معدنیات نکالنی ممکن ہو سکتی تھی، تو انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی۔ یہاں زندگی